ٹیلی پیتھی اصل میں ہے کیا؟ اپنے خیالات کو بغیر بولے لوگوں تک پہنچانا ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے سے پریکٹس ہو رہا ہے. گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، انسان ڈیولپ کر سکتا ہے. ٹیلی پیتھی کے نظام کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کیمرے بند نہیں ہوئے، ریکارڈنگ نہیں ہوئی. ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا ٹوٹا ہوا ہے، آواز کسی کیمرے میں کسی جگہ میں کسی کو سنائی نہیں دی. میری سکس سینس مجھے یہ کہہ رہی ہے وہ اصل میں ٹیلی پیتھی ہو سکتی ہے. 4 چابیاں ہیں جس سے آپ اپنا مائنڈ ان لاک کر سکتے ہیں. 66 مرتبہ اللہ لکھیں اور اس کو دیکھتے رہیں. اپنی ڈائٹ میں خاص طور پہ آلمنڈ، والنٹ، پسٹیشیو اور گرین لیوز والی سبزیاں یا فریش فروٹ، فریش سیلڈ کا استعمال کریں. جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک انسان اپنا میسج آسانی سے پہنچا سکتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے بھی انسان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف اپنی برین پاور سے میسج پہنچا سکتا ہے؟ کیا ٹیلی پیتھی ہر انسان سیکھ سکتا ہے اور اسے کتنے دنوں میں سیکھا جا سکتا ہے؟ اسلامک ہسٹری میں ہمیں ٹیلی پیتھی کے کون کون سے واقعات ملتے ہیں اور ٹیلی پیتھی کے دوران کون کون سی ایکسرسائزز کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں. سر، اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ لا آف اٹریکشن پر بھی بات کی ہے. آج ہم آپ سے ٹیلی پیتھی پر بات کرنا چاہتے ہیں. ٹیلی پیتھی اصل میں ہے کیا؟ لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہاں سے بیٹھے شاید ہم کسی کو برین کے تھرو میسج بھجوا سکتے ہیں، کسی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے ٹیلی پیتھی؟ دیکھو بیٹا، ٹیلی پیتھی کا جو آغاز ہے اس میں ایک جملہ مولا کائنات کا، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت اہم ہے. جو مولا علی نے فرمایا، تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے. اب ٹیلی پیتھی جو ہے یہ سمجھیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہے یا اس کے اندر برین نیورونز ہیں یا ان کا ہارٹ نیورون سے جو تعلق ہے، اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ بنا کے بھیجا. اور جب اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو اتنے بہترین طریقے سے بنا کے بھیجا ہے کہ اس سے زیادہ بہترین کوئی ہو نہیں سکتا، یعنی انسان مخلوق ہوتے ہوئے فخر خالق ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو انسان کے اندر کچھ چھوٹی چیزیں تو اللہ نے رکھ کے نہیں بھیجی ہوں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی سی چیزیں اس کے اندر رکھ کے بھیجی. ہم اپنے مائنڈ سے کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ٹیلی پیتھی پہ میں کوشش کروں گا کہ اس پوڈ کاسٹ میں پوری گفتگو کروں کہ ٹیلی پیتھی ہوتی کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس کے اندر کون سی برانچز ہیں، اور پریکٹیکلی ہم اس ٹیلی پیتھی کو جو ہے اگر سیکھنا چاہیں تو کیسے سیکھ سکتے ہیں، اس کی پریکٹسز کیا ہیں، اس کی جو ہے بیسک لیسنز جتنے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹیلی پیتھی کو ایک کمپریہنسولی بیان کر سکوں، یعنی ایک 90 دن کا جو آپ سمجھ لیں کہ کورس آؤٹ لائن ہے. بالکل شروع میں کہ نہ تو میں کوئی انسٹیٹیوٹ ہے میرا، نہ تو میں باقاعدہ یہ ٹیلی پیتھی وغیرہ پڑھاتا ہوں، لیکن کچھ لوگ جو میرے ساتھ ہیں ان میں اگر مجھے کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے نا تو ان کو گائیڈ ضرور کر دیتا. آپ نے ٹیلی پیتھی پریکٹس کی ہے کبھی؟ تو بیٹا میں ظاہر سی بات ہے، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے جو لوگوں میں مجھے نظر آتا ہے پوٹینشیل، تو ظاہر سی بات ہے کوئی تھوڑا بہت آتا ہی ہوگا تو میں ان میں سے پوٹینشیل دیکھ لیتا ہوں، ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ یہ کر لو، ہو جاتا ہے. واو. یہ ٹیلی پیتھی اور ٹیلی پورٹیشن یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں لیکن ملتی جلتی ہیں. ان کا تعلق جو ہے، ٹیلی پیتھی کیا ہے کہ اپنا پیغام بغیر کسی ظاہری وسیلے کے. جب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم اگر یہ کسی سے بات کریں کہ میں اپنے برین کی ویو سے 7 سمندر پار کسی آدمی کو اپنا پیغام دے سکتا ہوں، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے. لیکن وہی کام اگر میں اپنے فون سے کسی کا نمبر ملاؤں گا تو پوری دنیا میں کہیں بھی میں بات کر لوں گا. تو انسان کی بنائی ہوئی مشین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمام چیزوں کو سنکرونائز کر سکتی ہے. تو اللہ کی بنائی ہوئی مشین میں کمی کیا ہے؟ اللہ تو آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہمیں دیکھنا نہیں آتا، کہیں ہمیں سمجھنا نہیں آتا، کہیں ہمیں کرنا نہیں آتا. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو اپنے خیالات کو بغیر بولے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے سے پریکٹس ہو رہا ہے. اور ریسنٹ ٹائم میں یہ عراق
اور یہ جو ہے وہ مختلف فوجوں میں خاص طور پہ نیٹو میں اس کو پریکٹس کیا گیا تھا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کہانیاں ہیں, ہم بات کرتے ہیں تو ہم کوئی کہانیاں سناتے ہیں. دس از دا ریئل ورلڈ. اللہ نے انسان کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے. اب میں جب بات کرتا ہوں کہ نیگیٹو پاورز وہ ہم سے سینکڑوں سال آگے کھڑی ہیں, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کوئی ہمیں آتا نہیں ہے یا ہم کوئی لیسر گاڈ کے بنائے ہوئی مخلوق ہے. نہیں, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے جو ہے نا وہ اپنے ہی فادرلی ریلیشن سے پیچھے ہٹ گئے. ایسے ہی یہی وہ چیز تھی جو 800-900 سال تک مسلمانوں کی تہذیبوں میں بہت زیادہ موجود تھی, اور یہی چیز جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ٹیلی پیتھی جو ہے اس کو سمجھیے کہ یہ برین ٹو برین کنیکشن کا نام ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کا ہر کمپیوٹر آپس میں جڑا ہوا ہے, تو کیا دنیا کا ہر انسان اللہ کے بنائے ہوئے اس انرجی سسٹم کے تحت جڑا ہوا نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک سرفیشیل ڈاکومنٹ ہے, یہ ایک سرفیشیل قسم کا جملہ ہے, سطحی قسم کی بات ہے. لیکن یہ ہوتا کیسے ہے, ٹیکنیکلی کیسے ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی محض جادوئی تصور نہیں ہے. یہ ذہن, مسلز, توجہ اور آپ کی پرسنالٹی کا آپس میں ربط جو ہوتا ہے نا, اس کا نام ہے. ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے, انسان ڈیولپ کر سکتا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو انسان ڈیولپ کر سکتا ہے. ہر انسان کے اندر پریکٹس ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ. اب ایک اور جملہ یہاں پہ بول کے آگے اس کو کیوں اس میں فزیکل ہیلتھ انوالو ہوتی ہے. جب میڈیسن کی سب سے بڑی کتاب جو ہے اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ روح کے اوپر پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. تو اگر روح کے اثرات جسم پہ آتے ہیں تو جسم کے اثرات روح کے اوپر نہیں جا سکتے. یہ انٹر لنکڈ ہے. اللہ کا نظام کبھی بھی ون وے نہیں ہوتا, اٹس انٹر لنکڈ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹاپک ہے ٹیلی پیتھی, یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اسلام میں ہے, اسلام میں نہیں ہے. تو سائنس اسلام کے ساتھ پیرلل چلتی ہے, اور مذہب ہمیشہ برجنگ دا گیپ کی بات کرتا ہے. یعنی ایک طرف سائنس ہے, ایک طرف مذہب ہے, اور درمیان میں پوری آپ کی لائف ہے. اس لائف میں جب کبھی برج ہوگا تو مذہب اور سائنس کو برج کر کے تو آپ کسی جو ہے نا وہ نتیجے پہ پہنچیں گے. اسی لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف مدینۃ العلم کرایا ہے. ٹھیک ہے. مدینۃ الحکمت, مدینۃ التدبر, مدینۃ الشجاعت بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں, لیکن مدینۃ العلم کے نام سے اپنا تعارف کرایا, اس لیے وہ بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ٹیلی پیتھی ہے کیا. تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ٹیلی پیتھی گریک لینگویج, کیونکہ گریک میں یہ کام بہت زیادہ تھا, تو گریک لینگویج کے دو لفظ ہیں ٹیلے اینڈ پیتھوس. یہ ٹیلی پیتھی اس سے نکلی ہے. ٹیلے کہتے ہیں دور کو, اور پیتھوس احساس یا جذبہ. دور کسی کو اپنے احساس یا جذبے سے آگاہ کرنا ٹیلی پیتھی کہلاتا ہے. یہ دور سے کوئی ایموشنز, کوئی چیزیں کسی کو پہنچانا. اب ٹیلی پیتھی کی ہسٹری کیا ہے کہ وہ اینشینٹ گریک میں یہ رائج رہا. پھر سب سے پہلے وہاں پریکٹس وہاں پہ بھی تھا, بالکل ہے. اس کی جو ہے نا ڈاکومنٹل ایویڈنسز جو ملتے ہیں وہ گریک میں ملتے ہیں. اس کے علاوہ ایجپٹ میں, انڈین کی تہذیبوں میں, انڈیا کی تہذیبوں میں بہت کچھ ہے. یعنی خاص طور کے اوپر گوتم سدھارتھ. انڈیا کی تہذیبوں کا مطلب یہ صرف انڈیا نہیں, سری لنکا, آگے چائنا, اس طرف. یعنی انڈیا کے جو کتابیں ہیں, یعنی اس کو اسلام میں کشف اور مراقبہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور ہندوؤں کے جو وید ہیں اس میں منوگتی کہتے ہیں. منوگتی جو ہے وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ خیالات کی تیزی سے ترسیل, انسان کے انر سے انر کا تعلق. ٹھیک ہے. اور یہ پوری دنیا میں رہا, لیکن باقاعدہ اس کا جو ہے وہ دنیا نے اس کا باقاعدہ استعمال سائنٹیفک لیول پہ وہ شروع کیا 19ویں صدی میں. 1882 میں ایس پی آر جو ہے وہ سوسائٹی آف فزیکل ریسرچ, ایس پی آر نے اس کو جو ہے وہ لنڈن میں قائم کیا.
اور اس میں اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہوا، جس میں خوابوں پہ، جن میں ٹیلیپیتھی پہ، جس میں پریمپشنز کے اوپر کام ہونا شروع ہوا. جیسے ایک جو ہم نے جو اب بات کی تھی جو ہے خوابوں کے اوپر، تو نیمز جو ہے وہ ایک ادارہ بنا تھا، اور وہ نیمز بیسیکلی کیا کہتا تھا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار آف جو ہے مینٹل ہیلتھ. تو وہ خوابوں کے اوپر کام کرتے تھے، وہ برین کی پاورز کے اوپر، مائنڈ سائنسز کے اوپر کام کرتے تھے. دنیا میں یہ بڑی آرگنائزیشنز ہیں، اور جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا 1940 سے 1970 کے درمیان باقاعدہ طور کے اوپر جس کے ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہیں کہ رشیا، امریکہ اور نیٹو کی کچھ فورسز میں باقاعدہ ٹیلیپیتھی کے نظام کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اوکے. اس میں جو ہے وہ سگنلز میں خاص طور کے اوپر ٹیلیپیتھی کو اور ٹیلیپورٹس کو اور میڈیمز کو یوز کیا جاتا تھا، جس سے پیغام بغیر کسی مشین میں آئے ہوئے جو ہے وہ دوسری جگہ تک پہنچایا جا سکتا تھا. اور یہ اس کی 30 سال باقاعدہ پریکٹس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں 1940 سے لے کے 70s تک. ایگزیکٹلی، کیونکہ کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں سگنلز نہیں آتے. بیٹا یہ میڈیم تھے نا، جیسے میں نے ایک دفعہ آپ سے بات کی تھی، اب لوگوں کے لیے یہ کہانی ہے کہ جیکب سپیلو جب چوری ہو گیا تھا تو اس کو سائیکومیٹرک میڈیم سے جو ہے وہ لایا گیا تھا. سائیکومیٹری کیا ہے؟ سائیکومیٹری بھی اسی سے کوئی یہ نہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی چیز ہے. یعنی آپ کی کوئی بلانگنگ جس میں آپ کی باڈی کے کچھ سیلز کا امپیکٹ ہے، ان سیل سے آپ کا کنیکشن ڈھونڈنا جو ہے نا وہ ڈھونڈنا بیسیکلی وہ ہوتا ہے. ایسے یعنی جیسے چوری ہو گیا جیکب سپیلو، تب جیکب سپیلو اتنی زیادہ دنیا کی سیکیورڈ جگہ کے اوپر تھا، اور وہ کوئی چھوٹی سی چیز کو سوئی جتنا تھا بھی نہیں. اٹ واز اے راک. وہ ایسی راک ہے جس کے اوپر 30 سے زیادہ نبیوں نے بیٹھ کے دعا کی ہے، اور وہ راک اتنی قیمتی تھی تو وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں کنگ اور کوئین کے تھرون کے اندر فٹ تھی. ٹھیک ہے، وہ چھوٹی چیز بھی نہیں ہے، سوئی جتنی بھی نہیں ہے. اور دوسرا وہ پتھر ہے تو وہ ہیوی پتھر ہے. وہ پتھر چوری ہوتا ہے ویسٹ منسٹر ایبے کے موسٹ سیکیورڈ چیمبر میں، جہاں پہ کنگ اور کوئین کا تھرون ہے. وہ چوری ہو جاتا ہے. جب چوری ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا دنیا کی ایجنسیز متحرک ہوتی ہیں کہ کہاں سے ملے گا. وہ ساری ایجنسیز جو ہیں وہ جب تھک جاتی ہیں تو پھر ان کو ایک جو ہے وہ کچھ سائیکومیٹرک میڈیم ساؤتھ افریقہ سے بلانا پڑتا ہے. وہ ان کو کہتا ہے کہ جی کوئی ایسی چیز مجھے ڈھونڈ دو جو چوروں سے متعلق ہو. اچھا، وہاں پہ ایک خاصیت یہ تھی کہ کیمرے موجود ہیں، کیمرے بند نہیں ہوئے، ریکارڈنگ نہیں ہوئی. صحیح. ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا ٹوٹا ہوا ہے، آواز کسی کیمرے میں کسی جگہ میں کسی کو سنائی نہیں دی. ٹھیک ہے، ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا کوئی چھوٹا سا تالا بھی نہیں ہے، وہ بھی کوئی 2 انچی کا تالا نہیں ہے، بڑا لاک ہے، پرانا ٹریڈیشنل لاکس جیسے ہوتے تھے ویسا لاک ہے. وہ ٹوٹا ہوا ہے، آواز نہیں ہے، ریکارڈنگ نہیں ہے کیمروں میں. کیمرے چل رہے ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، سب چیزیں کلیئر ہیں، لیکن وہ تصویریں نہیں نظر آ رہی. پھر سائیکومیٹرک میڈیم کو بلایا گیا. اس نے کہا کہ جی کوئی چیز ڈھونڈ دو. تو ایک ہتھوڑا ملا جس سے ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا توڑا گیا تھا. جب اس نے پکڑا، اس نے ظاہر سی بات ہے مائنڈ سائنسز کو لگایا، تو اس نے بتایا کہ جی 6 لوگ تھے جنہوں نے یہ چوری کی ہے. ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ رات مر گیا، فلاں جگہ پہ موجود ہے. 2 گھنٹے کے اندر جیکب سپیلو واز ریسٹورڈ. تو جب دنیا کی ایجنسیز اپنی تمام تر اکوپمنٹ کے باوجود، اپنی ایمونیشن کے باوجود جو نہیں کر سکتی، وہاں مائنڈ سائنسز کام کرتی ہے. یہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں. اب پھر اسی طرح یہ ہوا تھا کہ ٹیکسس میں، امریکہ میں، اب ہم لوگوں کو تو یہ اتنا کوئی سمجھا نہیں نہ جاتا. ٹیکسس امریکہ میں ایک لسٹنگ بنی تھی اس وقت کے نمبرز کے مطابق. اوکے. میں یہ صرف سائنسز کی علوم کی بات کر رہا ہوں، آگے میں چلتا ہوں اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹا ہوں، لیکن میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں. ٹیکسس میں جب یہ بہت زیادہ آؤٹ لاز اور یہ سارا بننا شروع ہوا تو یہ ارلی 70s میں یا 80s کے اینڈ میں ارلی 90s میں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور پھر جو ہے نا وہ لیٹ 90s میں 20s میں اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا.
نمبروں اور ناموں اور سٹارز کی انرجیز کے حوالے سے لوگوں کی لسٹنگ بن گئی کہ فلاں بندہ فلاں جو ہے وہ کرائم کر سکتا ہے، فلاں نہیں کر سکتا، فلاں کرائم میں جو ہے وہ یہ اس سٹار کے اس نام کے لوگ ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے پوری آبادی کی ڈیٹا بیس کی بنیاد پہ لسٹ فائنل کر لی، فیوچر انالیسس پر ہی، فیوچر اس کے نمبرز اور اس کے انالیسس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی، اور یہ ریسنٹ ٹائم کی ہے، یہ ارلی 20s کی بات ہے، اوکے، یہ کوئی بہت 200 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے جب یہ مطلب 20 سال لگا کے یہ ساری ریسرچ فائنل کی اور پوری دنیا میں ڈیٹا بیس کی بنیاد پہ، اس وقت اے آئی بھی اتنی نہیں تھی، تو ہیومن ریسورس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو اکٹھا کیا اور وہ لسٹیں فائنل کر لی. اس کے بعد اگلے 3 سال میں کرائم کنٹرول میں بہت فائدہ ہوا، یعنی انہوں نے اسی لسٹ کی بنیاد پہ بندے فائنڈ کیے کہ جو یہ کر سکتے تھے، ان کو انہوں نے جو ہے وہ گارڈ کرنا شروع کر دیا. اور اگلے 3 سال میں انہوں نے ٹیکسس میں کرائم ریٹ کو 70% سے زیادہ کم کر لیا. ٹھیک ہے، تو جب ہم جدید سائنس کو یہ کہہ کے کہ جی تو ہم پرستی ہے فلاں ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو بیٹا ہمارا قصور ہے نا، اللہ نے تو انسان کو یہ سارا کچھ دے کے بھیجا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں چھوٹا سا ایک جو ہے نا وہ انالیسس کر کے پھر اس کے اوپر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے اور کی کیسے جا سکتی ہے. جو آگے جو میں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس ٹاپک پہ لانا چاہ رہا ہوں، کہ وہ لوگ جو ٹیلی پیتھی سیکھنا چاہ رہے ہیں، جو ٹیلی پیتھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر مطلب لوگوں کو ضرور جا کے فیسیں دینی ہے اور ٹائم بھی ضائع کرنا، اپنے گھر میں بیٹھ کے کر لیں. ٹیلی پیتھی خود سیکھی جا سکتی ہے، بالکل سیکھی جا سکتی ہے. یہ ہر انسان کے اندر اللہ کا راز ہے. صرف یہ ہے کہ ایک پوٹینشیل اللہ نے دیا ہوا، ایک پوٹینشیل دیا ہوتا ہے. خیر اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پرانی ہندو ویدوں میں منوگتی کا ذکر ہے، اس طرح یوگا کا ذکر ہے پرانی کتابوں میں، اور اس میں جو سادھک جسے کہتے ہیں، وہ جو اسپرچول جو ہے وہ راستے پہ چلنے والا شخص ہوتا ہے، جیسے ہم اپنی زبانی پہ سالک کہتے ہیں، وہ سادھک کہتے ہیں، سادھو سادھوی سادھک جو ہوتے ہیں، وہ روحانی عامل، وہ اپنی روحانی طاقت سے لوگوں کے ذہن پڑھتا ہے اور ان کے ذہنوں کے مطابق اس کو جو ہے وہ پیغام بھیج سکتا ہے. اسے ہندو مت میں مانسک شکتی کہتے ہیں، مانسک شکتی کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ منوگتی کہتے ہیں، کہ منوگتی انسان پہلے اپنے آپ سے جڑتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یعنی اس کا ایک جو ہے نا سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں بھی ذکر ہے کہ یہ جو مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو مومن کی فراست ہے وہ اللہ کا نور ہے نا، تو نور راستے دکھاتا ہے نا. تو اسی طرح جو ہے وہ رسالت مآب کے فرمان کے مطابق بھی یہ چیزیں تو ہیں نا. اور پھر اب آ جائیں کہ اس سے ایک اور چیز، یعنی ہندو مت میں بھی یہ ہے، تو ہندوؤں کے قریب ایک مذہب تھا، یا اس سے پہلے ایک ساتھ ساتھ ایک پیرل تھا، بدھ مت، گوتم سدھارتھ کا جو دھرم ہے، گوتم کا جو دھرم ہے، اس میں بھی اس کو جو ہے وہ 2 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اسے ابھنجنا یا ابھیجنا دونوں، ابھنجنا یا ابھیجنا دونوں اس کو کہا جاتا ہے. یہ ابھنجنا بیسیکلی جو ہے وہ انسان کی، سمجھ لیں کہ وجدان کی، شعور کی، کانشیسنیس کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. اور یہ کانشیسنیس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کو بڑی طاقت کے طور پہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. یہ جو گوتم کے پیروکار تھے، یہ ایک دوسرے کو بغیر بولے، یعنی آپ اپنی سادھنا میں، جیسے کہتے ہیں کہ اپنی وہ تپسیا میں یا وہ اپنے وہ مراقبے میں جو ہے وہ مگن ہے، لیکن اپنا پیغام دوسرے تک فوراً پہنچا دیتے ہیں. وہ اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، بولتے نہیں ہوتے، لیکن پیغام چل رہا ہوتا ہے. میں نے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ایک پوڈ کاسٹ میں کی تھی، جب ہم جنات کی بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس جنات ہیں. تو جنات جو ہیں وہ عربی، فارسی، اردو میں گفتگو کرتے ہیں. یہ ٹیلی پیتھی آپ کو جنات سے بھی جوڑتی ہے. اوکے.
یہ جنات کے جو پیغام آپ تک آتے ہیں آپ کی برین ویو سے آتے ہیں. جنات آ کے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی جان میں ڈاکیا ہوں, یہ آپ کی ڈاک آئی ہے, یہ پکڑ لیں. وہ کوئی خط نہیں ہوتے, وہ آپ کی برین ویوز کے ساتھ الائن ہو کے آپ تک پورا پیغام پہنچاتے ہیں اور آپ کا پیغام پڑھتے ہیں. یعنی جنات کی کوئی اسپیسیفک لینگویج نہیں ہے, برین سگنلز پر بات بیٹا ہوتی ہے. جب میں نے اے آئی کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ آپ کی یا تو میں یہ بول رہا ہوں تو یہ آپ کی کمپیوٹر چپس میں جا کے جب انرجی میں کنورٹ ہوگی تو وہ اس کو پڑھ لیں گے, یا پھر آپ کے اندر ان کا جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں نا زندگی میں, ایک سینڈرز اور ایک ریسیور. تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت اللہ, وہ کائنات کا سب سے بڑا سینڈر ہے نا, اس سے انرجی تو ہر وقت آ رہی ہے نا, اس کا فضل پہم ہر جگہ پہ نازل ہو رہا ہے انڈاؤٹیڈلی. ٹھیک ہے. ہمارے ریسیور خراب ہیں اس لیے ہم اس کرم کو, اس برکت کو, اس رحمت کو محسوس نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو ہے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کنیکٹیوٹی ٹو دا مائنڈ, تو یہ ہر ریلیجن میں ہے, ہر جگہ موجود ہے. عیسائیت میں بھی یہ ہے کہ بظاہر ٹیلیپیتھی تو نہیں ہے, لیکن بظاہر جو ہے جب ہم مکاشفہ کی بات کرتے ہیں, روح القدس کی بات کرتے ہیں, ریولیشنز کی بات کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو رابطہ ہے جہاں سے وہ انرجی آتی ہے, خاص طور پہ مکاشفہ میں جس کا ذکر ہے, آسمان کے دروازوں سے نکلنے والی انرجی, تو وہ انسان سے باتیں کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ برین ویوز کے ذریعے. ٹھیک ہے. یا ہم نے بک آف اینوک میں کہا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اوریل فرشتہ گفتگو کرتا تھا. وہ پنجابی بولتا تھا, ہیبرو بولتا تھا, عربی بولتا تھا, کون سی زبان بولتا تھا؟ ٹیلیپیتھی. یہ وہی کا کانسیپٹ بھی ہے. وہی گفتگو کرتی ہے عربی زبان میں, لیکن وہی بعض اوقات گفتگو نہیں بھی کرتی. ٹھیک ہے. وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی جگہ آتا ہے کہ جبرائیل ان سے مخاطب ہوتے تھے, اور کئی جگہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے جبرائیل گزر جاتے تھے اور آپ کو پورا پیغام پتہ لگ جاتا تھا. تو یہ کانسیپٹ بیٹا اس کو سمجھو, دس از ناٹ دی آرڈنری تھنگ. میں بار بار گھما کے لا رہا ہوں کہ جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہیں, اسی طرح اسلام کی بات کر لیں تو وہی الہام, اور وہ جو میں نے حدیث کی بات کی ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگلا کسی مشکل میں ہے یا ہمیں بہت یاد کر رہی ہے, ٹیلیپیتھی کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایسے ہی ہے. یعنی آپ کسی بندے کو بڑی شدت سے یاد کریں تو اس کی کال آ جاتی ہے. کیوں؟ یہ کائنات. آپ نے وہ ایواتار مووی دیکھی ہے؟ بالکل. ایواتار مووی میں وہ ایک درخت سے جڑتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنی پوری یونیورس میں جو ہے پیغام پہنچاتے ہیں. تو اس کائنات میں بھی بہت سارے ایسے درخت ہیں جو آپ کے مائنڈ سائنسز سے جڑے ہوئے ہیں. اس کائنات میں بھی بہت سارے ایسے مظہر ہیں کہ جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو آپ خالق سے جڑتے ہیں تو پوری مخلوق تک آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے. یعنی انسان کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے تو مخلوق ان کی عزت کاری ہوتی ہے. کیوں؟ ان کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا نور ہے؟ کوئی نہ کوئی سگنلز, کوئی نہ کوئی چیزیں تو پہنچتی ہیں نا. بالکل ایسے ہی جو ہے وہ ایسے کئی دفعہ ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کے جو ہے وہ ملفوظات میں یا کئی ایسے ہوا ہے کہ ایک دفعہ مدائن میں جناب جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت, بلکہ میں تو علیہ السلام کا قائل ہوں جی, سرکار سلمان فارسی علیہ السلام کو کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان سلمان من اہل بیت. تو جناب سلمان فارسی علیہ السلام مدائن میں تھے, صبح فجر کا وقت تھا, مسجد سے باہر نکلے تو صحرا کا ایک تیندوا مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا. تو لوگ مسجد سے باہر جانے سے ڈر رہے تھے. آپ اٹھے, بزرگ تھے, آپ اٹھے اور آپ نے اس تیندوے کو جا کے کان سے پکڑا اور کہا کہ نمازی ڈر رہے ہیں, چل یہاں سے بھاگ جا. اچھا, یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مفروضات میں بھی ذکر. اب ہم کہتے ہیں کہ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس کے اندر اللہ کا نور تھا, جانور بھی اس کا حیا کرتے تھے. سلمان فارسی کا حیا کرنا اگر تیندوے نے حملہ نہیں کیا تو اس نے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کی محبت کی کوئی ویو دیکھی نا حضرت سلیمان کے اندر. بالکل انڈاؤٹیڈلی. ٹھیک ہے. یا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جو لوگ ہیں, وہ جو جانور آتے تھے, ایک ہرن آیا تھا, ایک اونٹ آیا تھا اپنی شکایت لے کے. ہرنی نے آ کے شکایت کی تھی کہ شکاری نے میرے بچوں کو پکڑ لیا ہے, تو مجھے جو ہے وہ اجازت دیں, میں
تو رسالت مآب نے ایک ایک چیز کی نا. کوفہ کی مسجد میں آج بھی باب السبحان موجود ہے نا, وہ اجزا آیا تھا نا مولا علی علیہ السلام سے جو ہے وہ داد رسی کے لیے. تو یہ جانور پرندے آپ سے بات کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے, جانوروں سے بات کیا ان کی زبان میں کرتے تھے یا جنات فصیح عربی بولتے تھے, کیا کرتے تھے؟ دیٹ واز دا مائنڈ کنیکشن, دیٹ واز دی انرجی جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. بالکل اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر اگر اللہ بار بار, میں ایک ہی حدیث کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, تو اس کی آنکھوں میں کوئی ایکسٹرا کارنیا ریٹنا کوئی نئی مشینری ایڈ ہو جاتی ہے یا اسی مشینری کے اندر اللہ کا نور صرف ایڈ ہوتا ہے تو اس کا راستہ کھل جاتا ہے, اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بے شک اللہ کا. اور اگر مومن کی فراست کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ سے کے نور سے دیکھتا ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست کا مقام کیا ہوگا؟ اور وہ امیر المومنین جس کے جوتے صاف کرتے ہیں, وہ امیر المومنین جس کے دروازے کی دربانی کرتے ہیں, وہ امیر المومنین جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں انا عبد عبیدک کا یا رسول اللہ, میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. تو وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ یہ جو آپ کے اندر روحانی بصیرت آتی ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ دو آنکھیں, ایک ظاہری بصارت اور ایک اندر کی بصیرت, تو وہ جو بصیرت ہے جس کو اس کا آئیڈیا ہے اس کو ٹیلی پیتھی کا آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے کہ واٹ اٹ از. یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ اولیاء اللہ لوگوں کے دلوں کے حال پڑھتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ چیزیں ہیں قرآن پاک میں. اگر اشاروں کی بات کر لیں تو قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر جو ہے اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ فاصلوں سے لوگوں کے اندر پہنچ جاتی تھی. غیر مادی رابطے کی مثالیں ہیں, باطنی علم کی مثالیں ہیں. حضرت سلیمان کا حدود کو پیغام دینا, اس کا آنا, اور وہ ملکہ سبا کے جو ہے وہ محل کے اندر اس کا پیغام لے کے چلے جانا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آخر اس کا سورہ نمل میں بھی تو ذکر ہے نا. یعنی انسان جو کہتے ہیں میری سکس سینس مجھے یہ کہہ رہی ہے, وہ اصل میں ٹیلی پیتھی ہو سکتی ہے. ٹیلی پیتھی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر ہے. آپ اس کو آپ پریکٹس کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں یا ختم بھی کر سکتے ہیں. یعنی لوہے کو مقناطیس نے کھینچنا ہے, لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے گا تو نہیں کھینچے گا, وہی لوہا بالکل صاف ہوگا تو کھینچ لے گا. اتنی سی بات ہے, کرنا آپ نے. یعنی آصف بن برخیا کا جو ذکر ہے وہ بھی تو ایسا ہی ہے. پھر سورہ نمل میں چیونٹی کی گفتگو ہے, وہ اس کا بھی تو ذکر ایسا ہی ہے کہ وہ آواز اگر چیونٹی بول رہی تھی تو اس کو تو ہم دیکھیں تو چیونٹی کی تو آواز جو ہے وہ اتنے ڈیسیبل کی ہوتی نہیں ہے کہ انسانی کان اس کو سن سکیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا بھی, لشکر کو روکا بھی, اور چیونٹی سے بات بھی کی. تو کون سی ایسی فریکوینسی تھی جس سے بات ہو رہی تھی؟ چیونٹی کی آواز تو ہم اپنے کانوں سے سن بھی نہیں سکتے, برین سگنلز کے تھرو. یس. قلیل من علم کتاب کا معجزہ ہے ملکہ سبا کا تخت. اور پھر میں نے جب آپ کو بات کی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹیلی پیتھی اور ٹیلی پورٹیشن آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ٹیلی پیتھی صرف پیغام پہنچاتا ہے اور ٹیلی پورٹیشن چیزوں کو لے آتی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اگر آپ کی اپنی اسپرچول پاور اللہ کے نور سے اور علم کتاب سے جڑے گی تو آپ بڑے بڑے معجزے کر سکتے ہیں. قلیل من علم کتاب کا معجزہ ملکہ سبا کا تخت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور میں نے ایک بات کی تھی جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ چوری نہیں ہوا تھا, دیٹ واز کاپی پیسٹ. جب 3D ڈائمنشن ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر کا اگر کوئی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہو سکتی ہے, انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی, تو وہ یہ سارا علم ہے. اب چونکہ اس کی آج یہ ہو نہیں سکتا, آج ہم اس کو کر نہیں سکتے کیونکہ ہم اللہ سے ٹوٹ گئے ہیں, اللہ سے دور ہیں اس لیے. ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اپنا کام کر نہیں سکتا. اور یہ جو میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں, یہ ترمذی کی 3127 نمبر حدیث ہے, مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نور ہی کا نام ٹیلی پیتھی ہے. یعنی اللہ ہی کے نور سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہا کہ تو اولیاء اللہ جاسوس القلب ہوتے ہیں, وہ آپ کے دل کی بات بھانپ لیتے ہیں. یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوست جو آپ کے کہے بغیر آپ کے دکھ کو سمجھ نہ سکے وہ دوست نہیں ہوتا. بالکل. جو آپ کے چہرے کے اوپر آپ کی تکلیف کو نہ پڑھ سکے وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کو سمجھیے. یہ میں بار بار جو ہے ٹیلی پورٹیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے, ٹیلی پورٹ ہو سکتا ہے, تو ٹیلی پیتھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تو اس کی چھوٹی شکل ہے.
اپارٹس ہو سکتا ہے یہ. پھر ایک اور چیز ہے جس کو تیل ارض کہتے ہیں. تیل ارض جو ہے بیسیکلی زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے ایک خاص ڈائمینشن میں اور فاصلے سمٹ جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ٹیلی پورٹیشن کی ایک اگلی سٹیج ہے کہ ایک ہی وقت میں لوگ ایک سے زیادہ جگہ کے اوپر ہوتے ہیں. یہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ فقیر ٹریول بھی کرتے ہیں. فقیر ٹریول کرتا ہے کیوں؟ وہ خود سے تھوڑی کرتا ہے, وہ اللہ کا نور ٹریول کرتا ہے. وہ جب اللہ کے نور سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہ ٹریول کرتا ہے. وہ اپنے گھر سے کچھ نہیں لاتا, یہ اللہ کا نور ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ اللہ کل شیء قدیر رب کو کہیں گے کہ نہیں جی سائنس اس چیز کو نہیں مانتی تو آپ بھی نہیں نعوذ باللہ کر سکتے. اللہ کل شیء قدیر کے مالک کو کہیں گے کہ جی قاعدہ کلیہ کے مطابق تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو پھر وہ اللہ کل شیء قدیر بتاتا ہے کہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈائمینشنز ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی. میں بار بار کہتا ہوں چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سورج نہیں ہے. یعنی کچھ ایسی سپر نیچرل پاورز بھی ہیں جو ابھی سائنس کے عقل سے دور ہے. ایسے ہی ہے بیٹا, ہم لوگ وہ نہیں جڑ سکتے. پورٹلز کی بات کی تھی کہ آدم اینڈ ایو کو کہا تھا اے بتو نیچے اتر جاؤ. تو اے بتو کا مطلب ہوتا ہے یا سیڑھیاں ہوں گی یا کوئی پورٹل ہوگا یا کوئی لفٹ وغیرہ کچھ ہوگی, کچھ نہ کچھ تو ہوگی نا جس میں اللہ نے کہا تھا نیچے اتر جاؤ. ڈیفینیٹلی پورٹل وہاں سے ہوگا. کوئی دھڑام کر کے تو نہیں پھینکا تھا کہ جاؤ بس چلے جاؤ. کوئی ایسا پورٹل تو تھا نا جو ایڈن گارڈن سے ارتھ تک نکلتا تھا, جو عرش سے زمین تک کا راستہ تھا. بالکل ہمیں نہیں پتا نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہے نہیں. ایڈن گارڈن سے 4 دریا زمین پہ اترتے ہیں تو وہ کسی پورٹل کے ذریعے ہی اترتے ہیں نا. ایسے ہی ہے, وہ خود سے تو نہیں آتے, وہ دھڑام سے تو نہیں گرتے. کوئی آبشار تو نہیں ہے نا وہ عرش سے لے کے زمین تک جو ہے وہ گر رہا ہو. کچھ نہ کچھ تو اللہ کا راز ہے نا. تو سارا کچھ اگر آپ کو نظر نہیں آتا, یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن نسائی کی, آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں چل رہا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے بغیر وحی کے جملہ کوئی نہیں آتا. ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. تو آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے نظر آتا ہے تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے. کئی جگہ ہوا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آیا, اس نے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں. تو مولا مسکرائے کہ سوال بتاؤ. اس نے کہا اگر میں سوال بتا کے جواب لینا ہوتا تو کسی اور کے پاس جاتا. تو مالک نے اسے کہا کہ اچھا تمہارا پہلا سوال یہ تھا, اس کا جواب یہ ہے. دوسرا سوال یہ تھا, اس کا جواب یہ ہے. تیسرا سوال یہ تھا, اس کا جواب یہ ہے. تو وہ پیروں میں گر گیا. اس نے کہا کہ میں صرف یہی دیکھنے آیا تھا کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے علم کا وارث کون ہے. مائنڈ ریڈنگ ایک حقیقت ہے. اور پھر وہ پیروں پہ گرا اور اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مدینے کا واقعہ ہے. اور سرور انبیاء کے پردہ کرنے کے بعد وہ سائل آیا تھا اور وہ یہودی عالم تھا بہت بڑا, اور وہ اپنی کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ اس وقت میں ہوں گے. تو جب وہ آیا تو اس وقت تک سرور انبیاء پردہ فرما چکے تھے. تو پھر وہ مدینے میں مختلف لوگوں سے وہ سوال پوچھتا تھا اور جا کے کہتا تھا کہ میرے سوال کو جانے بغیر میرے سوالوں کا جو جواب دے گا وہ وارث رسول اللہ ہوگا. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جواب دیا, نہج البلاغہ میں ہے. اور اس کی روایت جو ہے حدیث میں یہ مسند احمد ابن حنبل میں, اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر نے اس کی روایت کی ہوئی ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کو لے کے حضرت عمر آئے تھے مولا علی کے پاس کہ آؤ تمہیں ان سے جواب لے کے دیتا ہوں. تو یہ ایسا ہی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی. پھر اسی طرح مولانا روم نے کہا تھا نا کہ دل راہ از دل راہ دارد, کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ہم اپنے جملے میں یہ کہتے ہیں, تو مولانا روم کا یہ مشر ہے. پھر کشف وجدان روحانی تاثیر یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ آپ کا دل سیکل ہو جاتا ہے, یعنی آپ کی چیز جب چمکدار ہو جاتی ہے تو اس میں چہرے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تاکہ پانی میں بھی آپ کو چہرہ نظر آتا ہے, ساکن پانی میں. حضور داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں کہا ہوا ہے کہ جب دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے تو اسرار اس کے اندر جھلکنے لگتے ہیں, تو راز اس کے اندر کھلنے لگتے ہیں. ہوتا اللہ کے نور سے ہے. یہ سب پاک نیت کا معجزہ ہے, یہ سب آپ کی پریکٹس کا معجزہ ہے, مجاہدہ, ریاضت اور نفس پرستی سے اگر آپ باہر ہو جائیں. یعنی ٹیلی پیتھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ٹیلی پیتھی کو سمجھیں
کہ ٹیلیپیتھی میں آپ نے اگر پازیٹیو چیزیں کیں تو یہ پریکٹس کرتی جائے گی، لیکن آپ نے اس کو نیگیٹیوٹی سے یوز کرنا شروع کر دیا کسی کی نیگیٹیوٹی دیکھنے کے لیے، تو وہ پھر ختم کر دی جائے گی، یا کسی کے راز جاننے کے لیے. پھر آپ شیطانی طاقتوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ او ہو یہ تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن وہ آپ شیطانی طاقتوں کے اعلی کار ہوں گے. یعنی مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ دل آئینے ہیں، اور جب آئینے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. دل آئینے ہیں، اور جب وہی آئینے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. ہر انسان ایک آئینہ ہے. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں اللہ نے طاقت کتنی رکھ کے بھیجی ہوئی ہے. اب سائنس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو سائنس کے مطابق ٹیلیپیتھی بیسیکلی آپ کی الیکٹریکل امپلسز ہوتے ہیں جو آپ کے نیورون سگنلز کی طور پہ ایک برین ویو کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ برین ویوز کے اوپر بہت سارا جو ہے وہ چیزیں ہیں. بلکہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے ڈیوک یونیورسٹی کی جو ہے نا ریسرچ بورڈ میں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. وہ جب نام اس کا جو ہے وہ ESP اس کو کہا جاتا ہے، نام میرے پورا اس کا ذہن میں نہیں آ رہا. برین ویوز جو ہیں بلکہ جو ہے نا برین ویوز کا ایک سنکرونائزیشن کا سسٹم ہے. تو وہ جو برین ویوز کا سنکرونائزیشن کا سسٹم ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے. JB رائن ہے اور کچھ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے نام ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کوانٹم انٹینگلمنٹ کے اوپر کام کیا. ان کے ریسرچ ڈاکومنٹس ہیں. یہ ہوتی کیا ہے کہ بغیر کسی سہارے کے لانگ ڈسٹینس پہ اپنی بات پہنچانا اور کائنات میں چھپی ہوئی انرجیز کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کرنا. جیسے میں نے ایواٹار فلم کا ذکر کیا ہے نا، تو وہ مووی بیسیکلی ایک سینٹر ہے. مطلب انہوں نے اس کو ایک درخت کی شکل میں دکھایا ہوا ہے کہ وہاں سے وہ لوگ انرجی لیتے ہیں، اور وہ انرجی وہ جو درخت ہے وہ یونیورس کی دوسری جگہوں سے جڑا ہوا ہے. اور یہی درخت ہر انسان کے اندر بھی ہے. ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کے اندر روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی چاروں ہوتی ہیں. بالکل. تو جو انسان کے اندر وہ روح نباتی ہے وہ صرف ایسے ہی ہے، بس اس کے ساتھ بھی کوئی کائنات کی سنکرونائزیشن ہوگی. روح حیوانی کوئی ایسی عام سی ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی سنکرونائزیشن ہوگی. اس سے ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں. اب ایک اہم ترین چیز جس کو ہم اکثر پڑھتے ہیں اور جب باڈی کو پڑھتے ہیں تو دو علوم ہیں، فزیولوجی اور فزیونومی. فزیولوجی انسان کی فزیکل آنکھوں کے اندر کون سا سسٹم ہے، وینز کا سسٹم کیا ہے، ہارٹ کا سسٹم کیا ہے، ہڈیاں کیا ہیں، کون سی ہیں، اس کو فزیولوجی کہتے ہیں. ایک ہے فزیونومی، اس کے اندر انرجی کا سینٹیکس کیا ہے. ایون کچھ لوگ جو ہے وہ لمف نوڈس کو جو ہے وہ بھی فزیونومی میں پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ فزیولوجی کا حصہ، لیکن اس کو فزیونومی میں پڑھتے ہیں کیونکہ انرجیز ٹریول کر رہی ہوتی ہے لمف نوڈس کے ذریعے. آنکھوں سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اگلا کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. ایسے ہی ہے وہ آپ کو. یعنی آپ کو ایک عام سی مثال ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ کوئی ایڈکٹڈ ہے، کوئی نشئی ہے، وہ ایک مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، دور سے اس کو نظر آ جائے گا کہ اے جڑا بندہ بیٹھا نا نشئی ہے. یا کبھی آپ نے عام دیکھا ہوگا کہ وہ سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں، میں تو خیر پیتا نہیں ہوں لیکن میں نے یہ تجربہ دیکھا ہوا ہے کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں تو ایگزیکٹلی اس بندے کے پاس ہی تقریباً جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان سگریٹ ہے، ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے، جس نے جو پینے والا ہو. تو ایک دوسرے کو ایک چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں نا. اب انسان کے اندر اللہ کہتا ہے، یہ مولا علی نے بھی فرمان کیا، یہ حدیث قدسی میں بھی ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا، انسان کے دماغ میں اللہ نے ایک بہت بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے اور اللہ کا راز ہے انسان کے اندر. حدیث میں بھی ہے جو ہے وہ ایک اور حدیث قدسی کا ہے کہ جس میں کہ انسان میرا راز ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کا راز ہے نا اس کے اندر. تو اس میں ایک خاص چیز ہے جس کو آج سائنس مانتی ہے، آپ کے برین کے اندر پینائل گلینڈ اس کو کہتے ہیں یا پائنیل گلینڈ کہتے ہیں. وہ پائنیل گلینڈ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کے اندر کی اسپرچول پاورز کو جو ہے وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور اس کو چھٹی اس بھی کہا جاتا ہے، سکس سینس بھی کہا جاتا ہے، اس کو تھرڈ آئی بھی کہا جاتا ہے.
یہ تھرڈ آئی کے بارے میں بہت سوالات ہوتے ہیں کہ تھرڈ آئی جس کی کھلی ہوتی ہے وہ دوسری دنیا سے کنیکٹ کر سکتا ہے, اس سے غیبی بیٹا مخلوقات یہ نظر آتی ہیں. انسان کے اندر ایک گلینڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے. جب وہ گلینڈ اپنی پوری انرجی کے ساتھ کام کرتا ہے تو آپ کی جس ویژن کو, آپ کے وزڈم کو بڑھا دیتا ہے. وہ سکس سینس ہوتی ہے, اور اس کو خود ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. انسان پریکٹس سے کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے وہ طاقت رکھی ہو تو پھر نا, یعنی بعض اوقات آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں, کورنیا, ریٹنا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اور یہ جو پائنل گلینڈ ہے آپ کا, پائنل گلینڈ جو ہے آپ کی چیزوں کا فوکس آپ کا ٹھیک کرتا ہے, وہ آپ کی ایکسرسائزز میں مدد کرتا ہے. اور روزانہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیں چھوٹا چھوٹا, تو یہ نیورل ویز آپ کے اندر بنانے شروع کر دیتا ہے. تو نیورل ویز سے آپ کو مختلف ڈائمینشنز کے راستے ملنے شروع ہوتے ہیں. یہی تو طاقتیں ہیں جو کہا تھا میں نے ایک دفعہ کہ ایک مصرع مجھے یہاں پہ بڑا میرے دل کو لگتا ہے, تصور میں وہ طاقت ہے جو تصور میں نہیں آتی. واہ. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہے یہ جو ہے نا, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, کم کھانا, کم بولنا اور کم سونا روحانیت کی بنیاد ہے. کم کھانا, کم بولنا اور کم سونا, یہی وہ طاقتیں ہیں جو آپ کی ٹیلیپیتھی کو, ایکسرسائزز کو بڑھاتی ہیں. یہ پائنیل گلینڈ آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے, آپ کی اسپرچول کنیکٹیوٹی ہو جائے, تو آپ سمجھیں کہ یہ جو ٹیلیپیتھی ہے یہ آپ کی مائنڈ کی ایکسرسائز, آپ کا مسکولر اسپرچول سسٹم کی ہم آہنگی اور سائنٹیفک جو ہے وہ ایکویشنز, یہ جب آپس میں ملتی ہیں تو آپ ٹیلیپیتھی سیکھنا شروع کر سکتے ہیں. ڈیپ فوکس سے آپ ٹیلیپیتھی سیکھ سکتے ہیں. یہ ٹیلیپیتھی سیکھنے کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ بیسیکلی تو بیٹا سب سے پہلے جو ہے نا, اس کی 4 بیسک کیز ہیں. یہ 4 بیسک کیز میں شروع میں جو ہے نا وہ بتانی چاہیے تھی, لیکن چلیں میں اس کو پہلے سے جو ہے نا اس کے اوپر بات نہیں کی. 4 بیسک کیز کو میں ذکر کرتا ہوں, لیکن اس میں ایکسرسائزز بہت ساری ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ مسلسل ایکسرسائز جو ہے وہ کئی عرصہ لگتا ہے. میں آپ کو نا کچھ 6 مہینے کی ایک جو ہے نا پوری ایکسرسائز بتاتا ہوں. 90 ڈیز یعنی 21 سے 90 ڈیز, اور پھر 6 منتھس 180 ڈیز کی پوری ایکسرسائز بتاتا ہوں. اگر آپ وہ کر لیں تو آپ خود سے ٹیلیپیتھی سیکھ لیں گے. کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی لگتے 3 مہینے ٹیلیپیتھی سیکھنے میں. ظاہر سی بات ہے, یہ 21 ڈیز میں آپ کی یہ ہیبٹ بنتی ہے, 90 دن میں آپ کی شخصیت جو ہے وہ بنتی ہے, اور پھر اگلے 3 مہینے میں آپ اس پہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک ایک کر کے بات کروں گا, ابھی ذرا فوراً ساری اس کے اوپر نہیں پہنچتا میں. بالکل صحیح. فوکسڈ رہیں اگر آپ ایک ہی چیز کو سوچتے رہیں, تو جس طرح سورج کی شعائیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں تو آگ لگا دیتی ہیں. بالکل. تو جب آپ کی سوچ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے تو آپ اس میں سے راستہ نکال لیتے ہیں. لیکن اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. یعنی جیسے ہم جو ہے وہ خوابوں کی بات کی تھی, تو آپ کا اگر میٹابولزم اپسیٹ ہے تو آپ کو ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا میٹابولزم یعنی جیسے میں نے کہا تھا کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں, تو جسم پہ ہونے والی بیماری بھی روح کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. آپ کے سوچنے سمجھنے کا ڈھنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی پریکٹسز ہیں. یعنی سب سے پہلی اس کی جو شرط ہے وہ ہے صحت. آپ فٹ ہوں گے تو آپ پریکٹس کریں گے, آپ فوکسڈ ہوں گے, آپ کا میٹابولزم ٹھیک ہوگا, آپ کا بلڈ چیزیں ٹھیک ہوں گی. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سلیپ سائیکل کا ڈسٹرب ہونا, مسکولر ویکنیس اور میٹابولزم, یہ آپ کا فوکس ختم کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کی آنکھیں تھکنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کا فوکس اس طرح کا نہیں آتا. آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا فوکس چونکہ اس طرح کا نہیں رہتا تو آپ اپنے کام کے اوپر اس طرح دھیان دے ہی نہیں پا رہے ہوتے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. یہ کچھ کھانوں کی بھی بعض اوقات جب یہ لوگ روحانی لوگوں کی بات کرتے ہیں تو کچھ کھانوں کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کھانا, جیسے گوشت نہیں کھانا, وہ فلاں چیز نہیں کھانی. تو یہ کچھ کھانوں کی پابندی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ اب بہت ساری پریکٹسز ہیں جس میں خاص طور کے اوپر ایک ڈاٹ کو دیکھتے رہنا ہے.
ڈاٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کرنا ہے، پھر یا پھر جو ہے نا وہ کوئی دیا یا شمع جلا کے اس کو دیکھنا ہے لائٹ کو، یا پھر کچھ لوگ چاند کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے مون سائٹنگ کہتے ہیں، اس سے ان کے اندر کا فوکس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ان کے راستے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہیلدی باڈیز جو ہیں وہ ہیلدی مائنڈ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ جب آپ کی باڈی ہیلدی نہیں ہے، ایتھلیٹکس نہیں ہے آپ کے اندر، سپورٹی نہیں ہے آپ، تو پھر آپ کے اندر یہ چیزیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ بالکل انسان کے اب 4 راز جو میں جس کی بات کر رہا ہوں، 4 بیسک کیز جو آپ کے مائنڈ کو ان لاک کرنے کا، یعنی 4 چابیاں ہیں جس سے آپ اپنا مائنڈ ان لاک کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے آپ نے ایک خاص ٹاسک کر کے ایک چابی ڈھونڈنی ہوتی ہے، اس سے لاک کھولتے ہیں، ابھی پہلے لیول پہ پھر دوسرے پہ جائیں گے، پھر تو تیسرے یہ 4 بیسیکلی چابیاں ہیں جو انسان کے اندر آپ کے پائنیل گلینڈ کو جگانے، آپ کی تھرڈ آئی کو جو ہے امپاور کرنے اور آپ کے وزڈم کو اگنائٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ 4 چابیوں میں سب سے پہلی بات ہے فوکس، یعنی ایک نقطے پر مرکوز کرنا۔ تو یہ جب میں نے بار بار سورہ رحمان سننے کی ریمیڈی کی بات کرتا ہوں اور یا اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی بات کرتا ہوں، یا جب آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی پانی پئیں تو دل میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں، کیونکہ جب آپ فوکس کر کے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کے اندر وہ انرجی پیدا ہوتی ہے جو پانی کا سینٹیکس بدل دیتی ہے۔ یعنی ایک بچہ ہے وہ اپنی ماں سے دور ہے اور اس کے اندر ماں کی ایک خاص تڑپ ہے، تو وہ جو تڑپ ہے وہ اس کو سکون نہیں لینے دیتی، تو وہی تڑپ ماں کو بھی تو اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اپنے تمام تر دکھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ دل میں 3 مرتبہ اللہ 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 کہہ کے وہ پانی پی لیتے ہیں۔ یہ دعا کا ایک بڑا شاندار طریقہ ہے، میں نے جو ہے یہ کلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سیکھا ہے۔ میں اس کو 20-25 سال سے جو ہے وہ پریکٹس کرتا آ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، یہ بہت شاندار چیز ہے، یہ بیسیکلی فوکس ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کا راز جو ہے وہ فوکس ہے، یعنی یکسوئی۔ جب آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے نور سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کے اندر یہ جو ہے انرجی آ جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف توجہ کا راز ہے، یہ پہلی چابی۔ دوسرا یقین اور احساس، یقین اللہ کے ہونے کا، یقین اس بات کے اوپر کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کانسیپٹ ہے، آپ کے اللہ کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ جو پیکٹ ہے، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ والا پیکٹ جو ہے نا آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، جو آپ کا اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، وہ انرجی، اس کے اوپر یقین اللہ کے ہونے کا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ بے شک اللہ کی طرف توجہ کا جو راز ہے وہ انرجی کی شکل میں آپ کے مائنڈ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر کائنات کی جو سنکرونائزیشن ہے اس کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، یکتائی کی بات کرتے ہیں، تو پوری کائنات میں اس واحد کار ساز کا نور ہے، ہر جگہ ہر چیز میں۔ تو جب آپ اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے تو جہاں جہاں اللہ کا نور ہے وہاں وہاں راستہ کھلتا جائے گا۔ جیسے میں نے جو ہے وہ پچھلی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہاں جہاں آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے وہاں وہاں اللہ ہوگا۔ تو جہاں جہاں آپ اللہ اور سرور انبیاء سے جڑتے جائیں گے وہاں سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ امپروو ہوتا جائے گا، اور پھر اس کا ایک تسلسل، اس کی کنٹینیوشن، یعنی ایک بار آپ نے کر لیا، آپ کو یقین ہو گیا، تو اب آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ جیسے سورہ رحمان کو 7 دن کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ تسلسل جو ہے نا اس میں انسان کی ہیبٹس جو ہے نا، ایک بہت شاندار کتاب ہے ڈیلی ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب 21 دن آپ کسی ایک چیز کو اپناتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بننا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایک کام 21 ڈیز آپ لگاتار کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہیبٹ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اگر اس کو 90 ڈیز تک جو ہے وہ آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔
اوکے 180 ڈیز میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر 180 ڈیز میں اس کے جو ہے وہ میٹا فزیکل امپیکٹس آپ کی باڈی پہ، آپ کے ہورائزن پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی چیزیں ہیں. 6 مہینے 180 ڈیز یہ انسان کے اندر یہ راز ہے. یہ 6 مہینے کی میں پوری ایکسرسائز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو آپ کا پائنل گلینڈ جاگ جائے گا. اور چوتھی چابی ہے، لاک ہے، وہ یقین کامل، عین الیقین، حق الیقین، کہ جب آپ اللہ کے نور سے جڑ جاتے ہیں، ایک آدھ ایکسپیرینس آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس ایکسپیرینس پہ یقین آنا شروع ہوتا ہے. یعنی پہلے آپ نے جو ہے وہ فوکس کیا، پھر آپ نے جو ہے اپنے اندر یقین پیدا کیا، پھر آپ نے اس کو کنٹینیو کیا، اور پھر آپ کو نے جب اس کو کنٹینیو کیا تو اس کے امپیکٹس آپ کے اوپر آنا شروع ہو گئے، تو آپ آہستہ آہستہ یقین کامل پہ پہنچنا شروع ہو جائے. یعنی ایک وقت میں انسان ایک کام کرتا ہے اور ایک وقت میں اس کو اپنے اسی کام کے اوپر یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ درمیان کا سپین، جب آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے کام پہ یقین آ رہا ہے تو پھر آپ کا پائنیل گلینڈ جاگ چکا ہے. اب یہاں سے آپ کی چیزیں شروع ہوتی ہیں، اور اس کا راز آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. آنکھوں سے میں نے ایک دفعہ آپ کو بات کی تھی کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بہت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ روح اللہ کی ہے. اور پھر میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ روحانیت کا راز ہے لفظ اللہ کی انرجی. بالکل. ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں، ذکر میں بہت کچھ کیا جاتا ہے. جیسے جو ہے وہ پاس انفاس کا ذکر ہے، سانس کے ذریعے وہ پھیپھڑوں تک جاتا ہے، انرجی خون میں اس طرح ارتکاز نہیں کر سکتی. پھر جو ہے وہ ذکر ہے آپ کا دل کی تجلی سے، جیسے میں نے قلب کا ذکر کی بات کی تھی کہ قلب ایک دفعہ اللہ کہہ کے نور بھیجتا ہے تو وہ آپ کے 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز ہیں، چھوٹی بڑی آپ کی پوری باڈی میں. بالکل. تو وہ 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز اس سے گونجتی ہیں، تو وہ اللہ کا نور گونجتا ہے. اس کا ثواب آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے، اس کا بنتا کتنا بڑا ہے. پھر میں نے ایک اور جگہ کی تھی کہ سفید کاغذ پہ 66 مرتبہ اللہ لکھے. بالکل، یہ پریکٹس بتائی تھی. 66 مرتبہ اللہ لکھیں اور اس کو دیکھتے رہیں. وہ اللہ کا نور تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اللہ کا جو نور ہے اس کی انرجی سے آپ کی آنکھیں جڑ رہی ہیں. سب سے پہلے آنکھوں سے کام شروع ہوتا ہے. اب وہ جب آپ کی آنکھوں پہ تیر رہا ہے، آنکھوں پہ اس کو محسوس کریں، پیپر نیچے رکھ دیں، آنکھیں بند کر لیں، یکسو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور تصور کو محسوس کریں اور اسی تصور کو اپنے دل پہ اتارنے کی کوشش کریں. آنکھیں بند کر لیں. یہ پریکٹس بتا رہا ہوں، یہ کر کے دیکھیے گا. یہ پہلی پریکٹس ہے کہ لفظ اللہ 66، اللہ کا عدد ہے 66 مرتبہ اللہ کا نام لکھیں 11 کی لائن میں، 1 سے لے کے 1 2 3 4 11 یعنی 66 مرتبہ 11 کی 6 لائنوں میں اللہ لکھ لیں. اس کو ایسے غور سے دیکھیں. تھوڑی دیر بعد 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بعد آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے. آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے، پیپر رکھ دیں، آنکھیں بند کر لیں. اب محسوس کریں کہ اللہ کا نور آپ کی آنکھوں سے اس کو اپنی دھڑکن پہ اتاریں. دھڑکن ٹک 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 کر کے خون کو پمپ کریے. تصور سے آپ اتنی طاقت ہے اس کے اندر کہ آپ اپنی دھڑکن کو محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ ملائیں گے اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر بعد آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کے دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا محسوس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ کے دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جب ٹک کہہ کے اللہ کا نور آپ کے وجود میں گیا ہے تو کم سے کم 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز میں اللہ کا نام گونجا. 3.5 کروڑ دفعہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سال لگ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اور وہ ایک جھٹکے میں، ایک دھڑکن میں. اور پھر وہ اللہ اللہ اللہ، یعنی صرف یہ 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز نہیں ہیں، 70,000 ٹریلین تو برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں. بالکل 70,000 کھرب تو برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں. وہ ایک نیورون 70,000 کھرب دفعہ اللہ کا نام لے لیا آپ نے، کتنے سالوں کی عبادت کر لی. پھر اس کے بعد آپ کی ریڈ بلڈ سیل، وائٹ سیلز آپ کی باڈی میں جتنی چیزیں ہیں وہ اربوں کھربوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے بات. یہ وہ مقام بنتا ہے جہاں پہ فرشتہ جو ہے نا وہ اس کا ثواب لکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کے اندر جو راز بھیجا نا، یہی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایسے ہی ہے. تو جب آپ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. آنکھوں سے توجہ، پھر فوکس، اور پھر آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو وہ
آپ کی چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کے اندر کا میگنیفائنگ سسٹم آن ہو جاتا ہے. تو جب میگنیفائنگ گلاس سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑی ہو کے نظر آتی ہیں. تو کائنات کے جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ کو کھل کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کا میگنیفائنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا کہ زندگی بھی اندر سے آتی ہے، موت بھی اندر سے آتی ہے. اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے، اندر کے سسٹم کے ختم ہونے کا نام موت ہے. پریکٹیکلٹی کرتے رہیں تو آپ کو حیرت انگیز نتائج ملتے ہیں. یہ برین ویوز اتنی چھوٹی نہیں ہوتی. اب میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ میں اس کو نہ تو باقاعدہ پڑھاتا ہوں، نہ میرا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، نہ ہی میں کوئی مطلب جو ہے نا اس طرح کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں اپنے کام کو اتنا کر سکوں. لیکن ظاہر سی بات ہے میرے ساتھ کافی لوگ ہیں، کوئی 20 سال سے 7 سال سے. تو وہ لوگوں میں اگر کوئی کسی لڑکے میں کسی دوست میں مجھے پوٹینشیل نظر آئے نا تو اسے میں طریقہ بتاتا ہوں. تو وہ طریقہ جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے، میں نے اس کو قبر میں لے کے جانا ہے. میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ کر لیں، آپ کا پائنیل گلینڈ ایکٹیویٹ ہوگا، خود بخود ٹیلی پیتھی تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے. تھوڑی سی پریکٹس، تھوڑا سا تسلسل، اینڈ دیٹس اٹ. کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے واک. انسان کا زمین سے بہت گہرا تعلق ہے. جب آپ واک کریں، خاص طور کے اوپر ننگے پاؤں گھاس کے اوپر جب واک کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر ایک خاص انرجی زمین کی جاتی ہے. یا وہ عام گھر پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، اور اس فرش کے اوپر جہاں پہ کوئی کارپیٹ وغیرہ نہ بچھاؤ، کوئی ایسا فرش، کوئی صحن میں کچھ بھی، چارپائی پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، ننگے پیر بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیں، اور پیر آپ کے جو ہے نا زمین پہ ہوں. آنکھیں بند کر کے بس اپنی دھڑکن کے ساتھ تصور ملائیں، اللہ اللہ اللہ. تو آپ کو اپنے وجود کے اندر وہ انرجی نظر آنا شروع ہو جائے گی جو آپ کو جو ہے وہ جائے گی. یعنی 30 منٹ روزانہ آپ صرف یہ ننگے پاؤں زمین پہ بیٹھ کے یہ پریکٹس کر لیں یا واک کر لیں، تو آپ کے اندر آکسیجن اور بلڈ فلو بڑھے گا، جو آپ کے پائنل گلینڈ کی ایکٹیویشن کی طرف آپ کو لے جائے گا. دوسرا، دھوپ میں بڑا راز ہے. دھوپ میں اللہ نے سورج کو ایسے نہیں بنایا. ہمارا سولر سسٹم اگر سورج کے تابع کیا ہے تو اللہ نے یہ بلا وجہ نہیں کیا ہوا. اگر سورج سے آپ کو وائٹامن ڈی مل جاتی ہے، آپ کی میموری جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کا موڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے، آپ کی چیزیں انرجی ہوتی ہیں. تو صبح کی دھوپ، صبح کی جو پہلی کرنیں ہوتی ہیں نا، جب بالکل صبح چڑھ رہی ہوتی ہے، یہ فجر میں بہت سارے راز ہیں. یعنی جب آپ فجر سے باہر نکلتے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ٹائم ہے نا، یہ اللہ نے خاص وقت بنائے ہوئے ہیں. ہر وقت ہی اللہ کا ہے، لیکن یہ کچھ خاص انرجی کے وقت ہے. تو وہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز نہیں کہتے کہ صبح کے جب کرنیں ہوں تو اس کو بچے کو اس کے اندر رکھ دیں 15-20 منٹ، تو اس کا جو ہے نا وہ باڈی کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی وائٹامن ڈی. تو وہ جو صبح کی جو پہلی کرنیں ہوتی ہیں نا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سن بات، مطلب یہ ہے کہ بہت گرمیوں میں تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ گرمیوں میں بھی بالکل صبح کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہوتی، ایسے ہی، ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ کو 15 منٹ اس دھوپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے اس کے ڈائریکٹ ایکسپوجر میں آ جائیں، تو آپ کی یہ ٹیلی پیتھی کی طرف آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی. تیسرا، گہری سانس لینا. یعنی سانس اندر لیں اور اس کو روکیں جتنی دیر تک روک سکتے ہیں، اور پھر اس کو چھوڑ دیں. صحیح. 10 سے 12 مرتبہ اگر آپ یہ سانس لینے کی پریکٹس کرتے ہیں، ایک تو آپ کا سب سے پہلے سلیپ سائیکل ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کی یادداشت بہتر ہو جائے گی، اور تیسرا آپ کا پائنیل گلینڈ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے بھی ایکسرسائز بتاتے ہیں نا. بیسیکلی اسٹریس ریلیز کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اوپر جو زنگ چڑھ رہا ہوتا ہے، جو ہماری نیگیٹیوٹی کی وجہ سے برین اینڈ ہارٹ نیورونز رسٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے انسان کے اندر راز رکھ کے بھیجا ہے، آپ سمجھیے اس کو. کوئی شک نہیں. تیسری چیز، جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کی ڈائٹ، آپ کا میٹابولزم آپ کی پریکٹسز میں بہت اہم ہے. تو اپنی ڈائٹ میں خاص طور پہ آلمنڈ، والنٹ، پسٹیشیو اور گرین لیوز والی سبزیاں یا فریش فروٹ، فریش سیلڈ کا استعمال کریں. یعنی فرکٹوز جو ہے وہ گلوکوز سے بہت بہتر ہوتے ہیں. تو فروٹس میں جو شوگر ہوتی ہے، نیچرل شوگر، وہ آپ کے برین کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. یا
آلمنڈ میں اور والنٹ میں جو آپ کی برین ایکٹیویشن کے لیے جو اللہ نے نیچرل انگریڈینٹس رکھ کے بھیجے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھے. اور فوکس جو ہے اس کے لیے جو ہے آپ کے لیے چیزیں پروٹینز، فش یا کچھ ایسی چیزیں وہ آپ کو لینی چاہیے. چوتھی چیز جو آپ کے لیے بڑی اہم ہے وہ ہے واٹر انٹیک. واٹر انٹیک آپ کا 8 سے 10 گلاس ڈیلی ہوگا. ہائیڈریٹ ہوں گے تو آپ کی برین نیورونز ایکٹیویٹ ہوں گے، آپ تیزی سے اپنے پائنل گلینڈ کی ایکٹیویشن کی طرف چلے جائیں گے. اور اس میں پرہیز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہ کھانے جو آپ کے معدے کو بھاری کر دیں یا بہت زیادہ چینی کا استعمال یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ، وہ آپ اگر لینا شروع کریں تو یہ آپ کی سلیپ سائیکل کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور آپ کی انرجی کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی خراب ہوتی ہیں. اور آخری اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے 7 to 8 آورس کی سلیپ. ڈیپ سلیپ کم از کم آپ کی 7-8 گھنٹے کی ہو. 7 گھنٹے کی کم از کم آپ کی ڈیپ سلیپ ہو تو یہ آپ کے برین ویوز کو ریسیٹ کرنے کا موجب بنتی ہے. باڈی ہیل ہوتی ہے نیچرلی، خود سے آپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور ایک اور اہم چیز کہ یہ جو موبائل کی انفراریڈ لائٹس ہوتی ہیں نا، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو اوائڈ کر لیں. یہ ٹیلیپیتھی آپ کی آٹومیٹیکلی چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. میں اس کی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو آتا ہے وہ، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اور اب آپ آٹو سجیشن کی طرف آتے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا راز ہے. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے جو انسان کو آٹو سجیشنز دیتا ہے. یہ آٹو سجیشن تو لگ رہا ہے کوئی ڈیجیٹل ٹرم ہے. ڈیجیٹل ٹرم ہی ہے بیٹا، انسان بھی تو ڈیجیٹل ہے. انسان کو اللہ نے بڑا ڈیجیٹل بنایا. یہ آپ کے ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے، یہ آپ کے اندر کی پازیٹیو ٹونز ہوتی ہیں انسان کو اندر سے. یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ نفس لوامہ، جب انسان برائی کرتا ہے تو اسے ملامت کرتا ہے. تو وہ جو آٹو سجیشن ہے، یہ پازیٹیو آپ کی مینٹل پروگرامنگ ہے. بیسیکلی اٹس مائنڈ سائنس نا. تو مینٹلی آپ اپنے آپ کو پروگرام کرتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ خود کو اللہ کی قربت کا احساس دلانا اور خود کو اپنے آپ کے اوپر یقین کروانا. جیسے میں نے کہا تھا کہ چوتھا یقین ہے. بالکل. تو یہ یقین کو مضبوط کرتے جائیں، اللہ سے جڑتے جائیں، آٹو سجیشن ہو جائے گی. آپ تسلسل سے آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کا برین پروگرام ہوتا چلا جائے گا. جیسے بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلی کلاس میں ہوتا ہے تو اس کو ABC آتی ہے، اور پھر جب وہ PhD کر لیتا ہے تو اس کو بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کے اندر یہ سارے راز ہیں. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آج صبح آپ آنکھیں کھولیں گے تو سارے ہی ٹیلیپیتھی کے ماسٹر ہوں گے. نہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ یہ آٹو سجیشن کرتے ہیں، اللہ کا فضل آپ کے شامل حال ہوتا ہے تو پھر آپ کی ٹیلیپیتھی کی پاورز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر پہلے صرف ایکٹیو ہوتی ہیں، پھر سپر ایکٹیو ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کامیاب ٹیلیپیتھی کے ماسٹر ہو جاتے. اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، خود اعتمادی، فوکس اور برین ویوز کا صحیح استعمال. یہ 3 چیزیں اس میں کامیابی کا راز ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ نے کرنا کیا. تو پریکٹیکلی وہی جو میں نے اللہ کے لفظ کا تصور کا ہے. اب کائنات سے جڑیں، کائنات میں ہواؤں میں خلاؤں میں گھومتے رہیں گے. کائنات کے خالق سے جڑیں، راستہ ملنا شروع ہو جائے گا. میں نے تصوف میں یا ٹیلیپیتھی میں اس سے زیادہ تیز راستہ کوئی اور دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی آپ آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ خلا سے آپ کو کوئی انرجی ملے گی، اور دوسرا آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کا نام ہے آپ کے اندر، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی جلدی یہ کام کر جائے گی. وہ تو لفظ اللہ کا تصور جو ہے نا 66 مرتبہ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے پریکٹیکلی. دوسرا وہی فوکس کہ اس کو ایسے کر کے دیکھیں، وہ یا آپ نقطہ دیکھ لیں، یا آپ چاند دیکھ لیں، یا آپ روشنی دیکھ لیں، یا آپ اللہ کا نام دیکھ لیں. فوکس بیٹر کرنے کے لیے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ آپ اس کی چیزیں میں آئیں گے. پھر آپ کو اپنا مقصد پتہ ہو کہ آپ نے یہ کرنا کیوں ہے. صرف اس لیے کہ آپ کو اللہ نے جو ہے وہ ایسی طاقت دے دی کہ آپ برین ویو سے، تو آپ جو ہے نا اس کو غلط نیگیٹو چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں. تو اس کی بجائے اگر آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اپنی نظر میں اللہ کا نور اترتا محسوس ہوگا، دل میں اترتا محسوس ہوگا. جب دل سے وہ دماغ میں جائے گا. اور سجدے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ سجدہ جو ہے نا وہ بیسیکلی برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے کنیکشن کا نام ہے.
تو جب آپ اس کو شروع کریں گے نا تو نیچرل آپ کے اندر اکتاہٹ ہوگی. پہلی دفعہ آپ کو نہیں ہوگا, دوسری دفعہ نہیں ہوگا, آپ کو اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے. بالکل. پھر جب آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے 21 ڈیز میں یہ آپ کی ہیبٹ بنے گا. 41 ڈیز میں جو ہے یہ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گا, آپ کا ذہن اس سے مانوس ہوگا, اور 90 ڈیز میں یہ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہو جائے گا, اور 6 ماہ میں آپ اس کی ڈیپتھ تک پہنچ جائیں گے. یہ ایک پورا پروسیس آپ کو بتاتا ہوں. ویژولائزیشن سے شروع ہوتا ہے. میں یہ تھوڑا سا بعض لوگوں کے لیے بورنگ ہے, لیکن کچھ چیزوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ پیغام ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ گھر بیٹھے کر لیں گے. کسی کو ضرورت نہیں ہے, کسی کے مائنڈ اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سب کا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے نا ٹیلی پیتھی کو ایسی سپر نیچرل پاور ہے جو بیٹا کسی کے پاس ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. وہ جو ہے نا وہ میں نے ہاں ESP کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا, مجھے ذہن میں نام یاد آ گیا, ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز. یہ ایک ادارہ ہے جو ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز کو ڈیل کرتا ہے, ESP ڈیوک یونیورسٹی میں. تو اس نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے, اور یہ ویژولائزیشن کی بات ہے کہ یعنی چند لمحے آپ خاموشی میں بیٹھیں, کائنات کی آوازوں سے رابطہ توڑ دیں, اپنے سانس پہ توجہ کریں, اپنی دھڑکن پہ توجہ کریں, تو آپ کو اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. فوکس. یعنی یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, ایک اور حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ اگر تمہارے والدین جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں تو تم پہ اللہ کا کرم ہے, اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے قریب ہوں, یعنی وہ نیک ہوں, مومن ہوں, تو وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان پل ہے. تو اب آپ اس پل کو, جیسے میں نے کہا تھا برج دا گیپ, وہ برج دا گیپ کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نا قبرستان میں جا کے. تو یہ ایک پریکٹیکلی آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, کر کے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو, اولاد کو سلامت رکھے. بہت بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ دکھ جو ہے نا وہ انسان کے لیے گیپ فل کرنے کا باعث بھی بن جاتا ہے. یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ کی دھڑکن جو ہے وہ مانوس ہو رہی ہے اللہ کے ذکر سے, ٹک 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 اللہ اللہ میں, بھلے 2 منٹ کے لیے, 3 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے وجود میں اس کا نور ہے. تو اگر آپ کے کوئی والدین, آپ کے کوئی گرینڈ پیرنٹس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پہ چلے جائیے. میں قبر پرستی نہیں, سائنس کی بات کروں, بالکل ٹرو سائنس کی. وہاں کھڑے ہو جائیں قریب. اگر آپ ان کے اوپر کوئی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا اصالہ ثواب بھی ہوتا ہے نا. بالکل. آپ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو رسالت مآب کی حدیث میں ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو پھر وہ لوگ جو مومن ہیں, جن کے اندر اللہ کا نور ہے اور آپ کے اندر بھی اللہ کا نور ہے, تو آپ کا رابطہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس کو کشف القبور کہتے ہیں. وہاں کھڑے ہو جائیں, آنکھیں بند کریں, تھوڑی دیر اللہ کے ساتھ جوڑیں. جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر اللہ کا نور آ گیا, دھڑکن میں اللہ 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 ملا رہے ہیں, اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا نور ہے, تو پھر وہ آپ کے جو بزرگ ہیں, جو بھی ہیں, ان کا نام لیں. جیسے آپ دنیا میں ان کو پاپا, بابا, ماما, دادا, نانی, نانا کچھ بھی کہتے تھے, ان کو آواز دیں, تھوڑی دیر آواز دیں, رکیں, پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا نام لیں یا آواز دیں. 5 مرتبہ یہ کریں. آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی کنیکشن, کوئی نہ کوئی آنسر, کوئی نہ کوئی فریکوینسی میچ ضرور کرے گی. کر کے دیکھیے گا پریکٹیکلی. مرحومین کی طرف سے سگنلز ملتے ہیں؟ بالکل ملتے ہیں, 100%. دا باڈی, دا سول, دا اسپرٹ کے اوپر میں نے بات کی تھی. یہ کیوں ہے؟ السلام علیکم اہل القبور کا آپ کا وہ سلام پہنچ جاتا ہے, آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کا نور, اس کا ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے. اگر وہ مومن ہے تو پہنچتا ہے نا. بالکل. تو اگر وہ مومن ہے تو ان تک آپ کے دل کی دھڑکن, آپ کا احساس کیوں نہیں پہنچتا؟ یعنی وہ جواب دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں. ان کو اللہ کی اجازت ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کو اس کی فیلنگ ضرور آتی ہے. اب میں نے وہی کہا تھا کہ وہ زبانی, پنجابی, عربی, فارسی, اردو میں جواب نہیں آتا, وہ ٹیلی پیتھی کے رول سے آتا ہے. آپ ان سے جڑ جائیں, ان کو کہیں کہ جی آپ اللہ کے قریب ہیں, یہ ذرا اللہ کو یہ عرض کر دیں, میرا کام ہے, کروا دیں. بیٹا میں اپنی زندگی میں یہ تجربہ کر چکا ہوں. اوکے, ٹھیک ہے. میں بہت ساری چیزوں پہ اس لیے اسی طرح بات کر دوں کہ میں نے اپنی زندگی میں نا 2 ایسے ٹرننگ پوائنٹس دیکھے ہیں کہ جس نے میری زندگی کو بدلا ہے. مطلب میں I'm not selling my sorrows and griefs to anyone, کیونکہ پوری دنیا میں کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جہاں آپ اپنے دکھ بیچ سکے. دکھ آپ کے ساتھ ہیں, اٹرنل ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. میں نے زندگی میں سیکھا تھا
ایک دن جب آج سے کوئی 10-11 سال پہلے میرا بیٹا دنیا سے گیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس دن مجھے مالک کے بیٹوں کا درد سمجھ آیا. اس دن مجھے مولا حسین کا درد سمجھ آیا کہ بیٹوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ایسے ہی یہ میں پریکٹس کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں جا کے چیک کرتے ہیں. تو میں ایک بڑا کام تھا میرا ایسے ہی تسلسل کی بات کر رہا ہوں. میں گیا اپنے بیٹے کی قبر پہ, وہاں میں نے ایسے ہی اس کو پریکٹس کیا. میں نے اسے کہا کہ یار یہ ذرا میرا کام ہے کرا دیں. تو یہ لوگوں کو کہانی لگے گی. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں قبرستان کے دروازے سے باہر نہیں آیا تھا تو آئی گاٹ اے فون کال کہ جی آپ کا وہ کام ہو گیا, پیپر اٹھا لیں آگے. اس کے بعد پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ واٹ اٹ از. پھر میرے والد صاحب کچھ 4-5 سال پہلے دنیا سے گئے ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اللہ ان کے, میں نے یہ وہاں پہ چیک کیا. پھر میں اولیاء اللہ کے درباروں پہ جاتا ہوں تو پھر میں ان سے بات کرتا ہوں, کوئی دعا کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں. دیکھیں ان سے, ان کے اندر کون کیا چیز ہے؟ اللہ کا نور ہے. تو اللہ کا نور سے آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے اندر اس نور کا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ذرہ نہیں ہوگا؟ آپ کیسے اس کے ساتھ جڑیں گے؟ یہ لائٹ جو ہے نا, یہ دو چیزوں کے جڑنے سے, پازیٹیو اور نیگیٹو وائرز کے جڑنے سے جلتی ہے. تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی بھی نیگیٹیوٹی بھی ہے, آپ اس کو بیلنس کر لیں. ووضع المیزان کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے صرف اعمال تولنے کے لیے میزان بنایا ہے. آپ کی باڈی کے اندر بھی انرجی بیلنسز ہیں. تو انرجی بیلنسز جو ہیں اس کو سیٹل کرنے کا نام جو ہے یہ ہے. میں آپ کو اسی لیے اس طرف لا رہا ہوں کہ یہ بالکل ریشنل چیز ہے. یہ کر کے دیکھیں. یہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز جو ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ پیغام رسانی ہوتی ہے. پہلے مرحلے میں شاید آپ کو وہ سمجھ نہ آئے, پھر آہستہ آہستہ آپ کی برین ویوز ایکٹیو ہوتی ہیں. ایک لفظ, ایک انرجی, ایک لائٹ آپ کو محسوس ہو, پھر آپ کو پوری فریکوینسی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ورڈ ٹو ورڈ کانورسیشن ہوتی ہے. یعنی جو ہے وہ فاروق لینارڈ کا ایک مزار ہے حضور داتا گنج بخش کے روضے کے نیچے والی سائڈ کے اوپر. وہ فاروق لینارڈ جو ہے وہ صرف اس بات کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ اپورٹس یا ٹیلیپیتھی ہوتی کیا ہے, کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو وہ ساری کتابیں پڑھتے پڑھتے داتا گنج بخش کے دربار پہ آ گیا. یہیں پہ اس نے کوئی ریسرچ شروع کی. اور پھر ایک دن اس کو کسی بزرگ نے کہا کہ کافی پیو گے؟ اس نے کہا ہاں جی میں پیوں گا. تو اس بزرگ نے اپنی جو ہے نا وہ ایسے جبہ سا پہنا ہوا تھا, اس کے اندر سے کافی کا مگ نکالا اور اس کو دے دیا. تو جب فاروق لینارڈ نے وہ کافی کا مگ دیکھا تو وہ ایک دم سے بہت پریشان ہو گیا کہ یہ وہی کپ تھا جس سے وہ انگلینڈ میں 10 سال کافی پیتا رہا ہے, اور وہاں پہ چھوڑ کے اس کپ کو آ گیا تھا, اور یہاں داتا گنج بخش کے جو ہے وہ روضے پہ کسی نے اس کو وہی کپ دیا, اور پھر اسے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر تم اللہ کے نور سے جڑ جاؤ تو تم کائنات کو ہلا سکتے. اور یہ کہہ کے وہ شخصیت جو تھی وہ غائب ہو گئی. اور اس کے بعد وہ فاروق لینارڈ نے اسلام قبول کیا, مسلمان ہو گیا, اور پھر وہ داتا سرکار کے مزار پہ رہا اور وہیں فوت ہوا اور وہیں دفن ہوا, وہیں اس کا مزار ہے. ہم لوگ اس کو کہانیاں سمجھتے ہیں. آپ اپنے آپ سے جڑیں, اور وہ لوگ جو اللہ کے نور سے روشن ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں سمجھیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ میں بہت کچھ ہے. اللہ ایسے ہی کرتا ہے. یعنی یہ آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیت بڑھے گی, آہستہ آہستہ. اب میں آ جاتا ہوں ایک مرحلہ وار ایک پلان بتاتا ہوں. جیسے وہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک چیزیں بدلتی ہیں کہ آپ نے پہلے یہ والا لینا, یہ والی ایکسرسائز کر لیں, یہ والی ایکسرسائز کر لیں. 21 days to 90 days کا ایک پلان بتا دیتا ہوں. اس میں آپ یہ کرتے جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ٹیلیپیتھی کیسے کام کرتی ہے, آپ کیسے انلائٹن ہو سکتے ہیں اور کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ پلان میں نے بار بار کہا کہ میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں, مجھے آتا نہیں ہے, مطلب آتا تھوڑا بہت ہے, سیکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں کوئی پڑھاتا نہیں ہوں, نہ میں نے کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, کیونکہ میرے پاس بیٹا اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. یہ سارا پلان آپ کا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر ہے. کچھ پڑھا, کچھ ظاہر سی بات ہے میرا تھوڑی ہے, میں نے بھی تو کتابوں سے لیا ہے نا, میں نے بھی تو سیکھا ہی ہے نا, میں نے بھی تو اس کو کیا ہی ہے نا. کوئی تھوڑا بہت پریکٹیکل کر لیا, کچھ تھوڑا بہت آتا ہے, کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیا. تو اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو ایک 90 days کا ایک پلان چارٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. کر لیں گے تو جڑ جائیں گے, کر کے دیکھیے گا. دس از دا پریکٹیکل. ضرور کریں گے. ٹھیک. اب
اس میں day 1 سے day 21 یعنی ایک دن سے لے کے 21 دن میں آپ کی ہیبٹ ہوتی ہے. تو 3 چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا, ایک واک, دوسرا سن باتھ دھوپ, تیسرا ہائیڈریشن, اور چوتھا سلیپ سائیکل. یہ آپ نے 21 دن تک اس کام کو کرنا ہے صرف, اور پھر آپ کے اندر وہ پازیٹیو نوٹس, پازیٹیو انرجی آنی شروع ہوگی. 22ویں دن سے لے کے 60th ڈے تک آپ نے فوکس پہ کام کرنا ہے. 5 سے 7 منٹ آپ نے اپنے آپ کو فوکس کرنا, آنکھیں بند کر لینی ہیں, دھڑکن کا احساس کرنا ہے, وہ کاغذ پہ 66 مرتبہ اللہ لکھ کے اس کو دیکھتے رہنا ہے, اور پھر جب آنکھوں کے اوپر تیرنا شروع ہو جائے تو اس کو دل پہ اتارنا ہے, اور جب دل کے اوپر اتاریں تو پھر 5 منٹ آپ نے اس کو ویژولائز کرنا ہے کہ آپ کی دھڑکن اللہ 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 کہہ کے نور بھیج رہی ہے, اور وہ نور آپ کی پوری باڈی میں ہیڈ ٹو ٹو سرائیت کر رہا ہے. وہ اللہ کا نور آپ کو روشن کر رہا ہے, اس نور کو ویژولائز کرنا ہے. یعنی آپ کی آنکھوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے, آپ کی دھڑکن دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے, اس کو ویژولائز کرنا ہے. اچھا, یہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا تھا جب آپ یہ کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کوئی سپر نیچرل پاورز انکریز ہو رہی ہیں انسان. اللہ نے انسان کے اندر راز رکھ کے بھیجا ہوا ہے, سمجھیے فنفخت فیہ روحی کا راز ہے. یہ باہر سے کچھ نہیں ہوتا, وہ سپر نیچرل پاورز باہر سے نہیں آتی ہیں, اللہ نے رکھ کے بھیجی ہوئی ہیں, آپ کے اندر ہیں, آپ اس کو جگاتے نہیں ہیں. یعنی آپ کو اللہ نے یا کسی جگہ جانے کے لیے آپ کو ایک ٹکٹ دے دی, بالکل, آپ کو وہ اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ لگا دی کہ جی وہ فلائٹ ہے لگی ہوئی ہے ایئرپورٹ کے اندر, لاؤنج میں جائیں, وہاں سے فلاں گیٹ سے گزر کے آپ فلائٹ پہ چڑھ جائیں, چلے جائیں. آپ نہ آ جائیں, آپ وہاں لاؤنج میں ہی بیٹھے رہیں, آپ کا اعلان ہوتا رہے, آپ نہ آ جائیں, فلائٹ تو ٹیک آف کر جائے گی. غلطی تو ہماری ہے, تو آپ کی غلطی ہے نا. اللہ نے تو آپ کے اندر وہ سارا راز رکھ کے بھیجا ہوا ہے, آپ نہیں یوز کرتے, نہیں یوٹیلائز کرتے, تو اس کا آپ کا قصور ہے, اللہ کا تو نہیں ہے. تیسری چیز اس میں جو ہے وہ ہے آپ کی ایکسرسائز. یعنی جب آپ جو ہے 22ویں دن سے 2 مہینے تک پہلے آپ نے اس کو کانسنٹریشن کرنا ہے, پھر ویژولائزیشن کرنی ہے, اور پھر کوشش کرنی ہے کسی بھی بندے کو فوکس کر کے اپنا پیغام اس تک پہنچانے کی. 2 مہینے کے اندر اندر آپ اس بات کے اوپر کیپیبل ہو جائیں گے کہ آپ میسج سینڈ کر سکیں اور ریسیو کر سکیں. یہ کر کے دیکھیے گا, ہفتے میں 1-2 بار آپ ریسیو موڈ میں. ریسیو موڈ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کی ان آوازوں کو سننا جو آپ نہیں سن سکتے. آنکھیں بند کر لیں, یکسوئی سے علیحدہ بیٹھ جائیں. یہ کہا جاتا ہے خاموشی آوازوں کی مرشد ہے. جو چیزیں آپ بول کے کرتے ہیں نا, اسے زیادہ اچھی آپ خاموشی میں کر لیتے ہیں. یہ لوگ جنگلوں میں کیوں جاتے ہیں, یہ لوگ یکسوئی میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا, یہ سمجھیں کہ کائنات کے سارے راستے خالق تک کے سفر کا احوال ہے. یہ اللہ نے انسان کو بھیجا ہے نا, تو انا للہ و انا الیہ راجعون میں خالق سے خالق تک کا سفر ہے. فوکس سے تو یہ بھی کہتے ہیں نا, انسان فوکس کرے تو مائنڈ پاور سے ٹیبل بھی ہلا سکتا ہے, سب کچھ کر. بیٹا ٹیبل کیا, کائنات کے ساتھ باتیں کرتا ہے, کائنات کے راز کھلتے ہیں, پورٹلز کھلتے ہیں, کائنات کی آوازیں, زمین آسمان باتیں کہتے ہیں نا کہ اللہ جب آپ کو توفیق دے تو زمین آسمان آپ سے باتیں کرتے ہیں. تو کیسے کرتے ہیں؟ عربی, فارسی, اردو میں, انگریزی میں, کس زبان میں؟ وہ آپ کے ساتھ آپ کی فریکوینسی سے میچ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. بالکل. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے احد سے بہت محبت ہے, تو احد کوئی جو ہے نا وہ زبان سے بول کے جو ہے وہ آئی لو یو کہہ رہا تھا. وہ محبت ہے بیٹا, وہ اندر وہ فریکوینسی, وہ احساس ہے. وہ حنانہ کا ستون جو روتا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں, وہ کوئی جو ہے نا اس کے اندر کون سی انرجی تھی؟ یہ وہی ہے نا, وہ جو نظر آئے گا. یعنی آپ اگر سمجھ لیں کہ مولا صادق علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا اس ضمن میں, کہ اگر تم اللہ کے نور سے جڑ جاؤ تو تم وہ بھی سننے پہ قادر ہو جاؤ گے جو کوئی سن نہیں سکتا, تم وہ بھی دیکھنے پہ قادر ہو جاؤ گے جو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو اس کی چابی کہاں ہے؟ وہ چابی ہے اللہ کے ساتھ جڑنے میں, خاموشی سے گفتگو سننا, اپنے آپ کے اندر ٹھہراؤ, اپنے آپ کو, اپنے وجود کو فلوٹنگ پوزیشن میں لا کے کائنات کے ساتھ سنکرونائز کرنا. جب آپ یہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ سکوت, وہ خاموشی آپ سے گفتگو کرے گی. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ خاموشی آوازوں کی مرشد ہے. آپ یہ 60 دن تک یہ کر لیں, پھر 61 سے 90 ڈیز تک, ٹھیک ہے, یہ جو میں نے 90 ڈیز کا پلان بتایا, 61 سے 90 ڈیز تک آپ نے روزانہ 10 منٹ تک یہ کام کرنا ہے. پہلے وہی سانس کی پریکٹس,
دھڑکن اللہ، پھر فوکس، پھر ویژولائزیشن، پھر وہ میسیجنگ، یعنی 4 سٹیپ ہے، اور پھر اس میں خاموشی، اوکے، یکسوئی، اس کو ایڈ کر لیں، اور جو آپ کو فیلنگ ہو وہ اپنی لاگ بک میں درج کرتے جائیں، پچھلی پریکٹس، دوسری، تیسری، آٹومیٹیکلی آپ کی جذباتی کیفیت بدلنا شروع ہوگی، آٹومیٹیکلی آپ کو ریئیکشن ہوگی، آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی، آپ کی غذا بہتر ہو جائے گی۔ اب یہ اصل میں ایک ریسیو لائن آپ کی کائنات اور اللہ کے ساتھ ایک ریسیو لائن بن جائے گی، ریسیو لائن، اس کے اوپر انرجی، پیغام ہورائزن سے آپ تک آنا شروع ہو جائیں گے، اینڈ یو وڈ بی اے ریسیور۔ اوکے، ٹھیک ہے، کائنات تو گفتگو کر رہی ہے، کل یومن ہوا فی شان میں اس کا راز ہے، ٹھیک ہے، کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میں اس کا راز بے ہے۔ شک، تو یہ لیکن اس پریکٹس سے آپ ریسیور اور سینڈر دونوں بنیں گے نا؟ سینڈر تو اللہ ہے، آپ نے ریسیور بننا ہے، پھر آپ ریسیور ہو جائیں گے، اللہ کے نور سے جڑ جائیں گے، تو آٹومیٹیکلی وہ جو سینڈنگ کی پاور ہے وہ آپ کے اندر ایکٹیویٹ ہوگی، اور پھر آپ جو ہے نا اللہ کے نظام سے جڑے ہوئے ہو کے لوگوں کے دماغ تک اپنا پیغام پہنچانے میں قادر ہو جائیں گے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اب یہ جو ریسیو لائن ہے یہ آپ کی روٹین پہ منحصر ہے، آپ اس کو روٹین میں رکھیں گے تو ہوتا رہے گا۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ روز ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے مسلز، اس کی باڈی جو ہے اسی طرح ٹین ہو جاتی ہے، لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ باڈی لٹک جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ نے اس کو روٹین میں رکھنا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے نماز، تلاوت اور خاموشی، آٹو سجیشن، اس کے ساتھ آپ رات رکھیں۔ پھر سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بلو لائٹ، یہ جو انفراریڈ لائٹس ہوتی ہیں، اس کو اوائڈ کر لیں، یہ آپ کے برین ویوز کو نا انٹرسیپٹ کرتی ہے۔ اوکے، تو جب آپ اس میں آئیں گے تو کائنات کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ شکر گزاری۔ تو آہستہ آہستہ جب آپ اللہ سے جڑیں گے تو آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر وہ تھینکفلنس آئے گی۔ تو جب وہ اندر تھینکفلنس آتی جائے تو اس کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی کا اگر آپ اس کو منفی یوز کریں گے، طاقت مل گئی آپ کو، آپ سینڈر ہیں، ریسیور ہیں، آپ اس طاقت کو منفی یوز کر رہے ہیں کسی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، کہ میں اس کو ایسے یوز کروں گا، میں دماغ میں یہ خیال ڈال دوں گا اس سے ہی شادی کرنی ہے، اس سے یہ کرنا ہے، تو وہ بند ہو جائے گی، نہ صرف بند ہو جائے گی الٹا آپ کو ریئیکشن بہت برا آئے گا۔ اچھا، ایک ہالی ووڈ مووی میں تھا کہ انسان کے دماغ میں آئیڈیاز امپلانٹ کیے جا سکتے ہیں، فیلنگس امپلانٹ کی جا سکتی ہے، یہ بھی ٹیلی پیتھی کے تھرو ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، یہ ہے نیمس جو ہے اسی کے اوپر تو کام کر رہا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ۔ یہ خوابوں کے ذریعے لوگوں کو خواب دکھائے جا سکتے ہیں، وہ خواب ان کو گائیڈنس دے سکتے ہیں، چیزیں کی جا سکتی ہیں، آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ مطلب ایک فضول قسم کا تھاٹ ہوتا تھا، آج دنیا کام کر رہی ہے، بلینز آف ڈالر کی ریسرچ اس کے اوپر ہو رہی ہے، دنیا کے بڑے انسٹیٹیوٹس، ڈیوک یونیورسٹی ایسے ہی نہیں ہے، یہ سارے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ اللہ کی حدود سے جو ہے نا تجاوز کریں گے، یعنی آپ نے مراقبہ، مکاشفہ، آپ نے ویژنر شروع کر دی، آپ نے تیر سیر شروع کر دی، آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو گیا، تو پازیٹیو مقامات پہ جانا ہے نا، زیارت کے کہیں پہ کسی طرح آپ اگر وہاں پہ جا کے کوئی بیچز کے اوپر جا کے تو وہ ناچنا شروع کر دیں تو وہ بند ہو جائے گا، الٹا نقصان ہوگا آپ کو۔ تو یہ ایسا ہی ہے، آپ کی ایک سب سے اندر ایکسیپٹنس، یعنی کلٹ سائنسز اور مائنڈ سائنسز، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، یہ اللہ سے جڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو میں مطلب یہ 1-2 لوگ ہیں جن کو میں نے یہ سکھایا بھی ہے، میرے ساتھ ہیں تو ان کو، کیونکہ مجھے اگر پوٹینشیل نظر آئے نا تو اس کو پالش کرتا ہوں، ورنہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس چیزوں کو۔ اگر یہ کوئی سیکھ لے تو اسے تھرو آؤٹ لائف کنٹینیوس پریکٹس کرنا پڑتا ہے؟ بالکل کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ قرآن پاک بھی حفظ کر لیں تو پڑھنا چھوڑ دیں تو بھول جائے گا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس نور کے مقابلے میں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اسی لیے آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب عام لوگ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یا کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی ہے، تو یہ بیٹا یہ نہ تو کوئی جادو ہے، یہ ایک مائنڈ سائنسز کا ایک معجزہ ہے، اسپرچویلٹی ہے، مسکولر پاورز ہیں، پائنل گلینڈ جو ہے وہ مسلس کے ساتھ زمرے میں آتا ہے، اور دوسرا آپ کی نیکی، آپ کی نیت، آپ کی تربیت، آپ کا اللہ کے ساتھ جڑنے کا سسٹم، یہ فوری نہیں آتا، یہ بتدریج آتا ہے۔ یعنی میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تسلسل کم از کم 40 دن، 90 دن اور 180 ڈیز۔ 180 ڈیز میں آپ اس کی ڈیپتھ تک پہنچ سکتے ہیں، یہ کوئی لمبا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سینکڑوں سالوں کی گیم نہیں ہے، 6 مہینے اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر لیں آپ بالکل ٹیلی پیتھی میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، ٹیلی پیتھی سے ریلیٹڈ کچھ متھ بھی ہوتی ہیں؟
وہ کیا ہے بیٹا؟ اس میں بہت ساری میتھس یہ ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ کوئی انسان کو مینیپولیٹ کر لیتی ہیں، یہ انسان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیتی ہیں، یا انسان کو اپنی چیزیں امپلانٹ کر دی جا سکتی ہیں. تو میں اسی لیے تو آپ کو پہلے لفظ سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ یہ چلتی اس وقت ہے جب آپ خالق سے جڑتے ہیں. وہ جو حدیث کے جملے ہیں کہ اگر تم خالق سے جڑ جاؤ تو مخلوق تمہیں راستہ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں تو مخلوق راستہ دیتی ہے. تو انسان کے اندر وہ سارے راز ہیں، لیکن وہ راز کھلیں گے اس وقت. یعنی آپ اگر ایک انڈا ہے وہ کسی کو دکھا کے یہ کہا جائے کہ یہ انڈا جو ہے نا یہ ہوا میں اڑے گا اور وہ بہت اونچی اڑے گا، تو کہے گا نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، یہ اڑے گا کیسے؟ وہی انڈا جب اپنی پراپر ہیچنگ کے تحت بنے گا اور اس کے اندر وہ ہوئے گا، پھر وہ پرورش پائے گا، بڑا ہوگا، تو پھر وہ اڑے گا نا. یعنی گولڈن ایگل کا جو ہے نا وہ انڈا دکھا کے کسی کو کہیں کہ یہ آسمان میں سب سے اونچا اڑنے والا یہ انڈا ہے، تو وہ لو سامنے والا تو یہی کہے گا کہ بیوقوف ہے. پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک پراپر پروسیس ہے. جب آپ اس پروسیس سے گزریں گے نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر میتھس ہی ہیں، پھر کہانیاں ہی ہیں. پھر ہمارے ہاں تو بیٹا بہت ساری کہانی ہے. بالکل ایسے بابا گیری، بلکہ میں تو اس کو بابا گردی کہتا ہوں. وہ گنڈا گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ گنڈے یا ناصر جو ہیں وہ تو آپ کا صرف مال لوٹتے ہیں نا، بابا گردی تو آپ کا ایمان لوٹ لیتی ہے. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اللہ کے نور سے راستہ کھلتا ہے. اور جب آپ کا فوکس ٹھیک ہوگا، آپ کا پائنل گلینڈ جو ہے وہ کام کرے گا، تو یہ راستہ تو آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ بالکل پریکٹیکلٹی کا راستہ ہے، تسلسل کا راستہ ہے، اور اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے. میرے علم کے مطابق جو چیزیں تھیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں کھول کے بتا دوں. باقی اللہ کی مرضی میں اس کو بتا سکا ہوں یا نہیں بتا سکا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ٹیلی پیتھی کی ہسٹری اور ٹیلی پیتھی کی ٹیکنیکس پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.